السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی نبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں آپ کی خدمت میں پہلی تقریر اہل بیت فیڈریشن کی طرف سے اس محرم الحرام میں مجلس کی شکل میں جو ایصال ثواب کل مومنین مومنات کے لیے پروردگار عالم، جو اس دنیا سے علماء گزر چکے ہیں، جو شہداء گزر چکے ہیں، جو مومنین گزر چکے ہیں، مومنات گزر گئی ہیں، ان سبوں کی ارواح طیبہ کے لیے یہ مجلس اہل بیت فیڈریشن کی طرف سے برپا کی جا رہی ہے۔ عزیز و دوستو، کشتی اس کائنات میں دو چلی ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک حسین، ان الحسین مصباح الہدی، جس کو بھی ہدایت حاصل کرنی ہے، ہدایت کے چراغ کا نام ہے حسین، وہ سفینۃ النجات، اور سفینہ نجات ہیں یہ حسین۔ یعنی اب کائنات میں جس کو بھی نور چاہیے اس کو امام حسین علیہ السلام سے حاصل کرنی پڑے گی، جس کو ہدایت چاہیے اس کو امام حسین علیہ السلام سے حاصل کرنی پڑے گی۔ کشتی اس کائنات میں دو بنی ہیں، ایک کشتی جناب نوح نے بنائی، ایک کشتی امام حسین نے بنائی۔ ایک کشتی جو جناب نوح نے بنائی وہ اس وقت تک باقی رہی جب تک اس کشتی کے لوگ باقی تھے۔ جب وہ اتر گئے تو پھر کہاں گم ہو گئے وہ 80 افراد جو کشتی میں سوار تھے، کہیں بھی ان کا ذکر نام نہیں ملتا۔ مگر جو امام حسین نے کشتی چلائی، اس کشتی پر جو سوار ہوئے وہ کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، وہ کل بھی زندہ رہیں گے۔ جناب نوح کی کشتی پانی پر چلی، مگر امام حسین علیہ السلام کی کشتی خون پر چلی۔ جناب نوح کی کشتی کوہ جودی پر رکی، مگر امام حسین کی کشتی کربلا معلیٰ پر رکی۔ کربلا معلیٰ کسے کہتے ہیں؟ کربلا معلیٰ کو سمجھنے کے لیے اس روایت کی طرف آپ غور فرمائیں کہ جس میں کعبہ نے افتخار کیا کہ میرے جیسا کون، تمام دنیا کے لوگ ہمارے طرف سجدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں۔ جواب آیا اللہ کی طرف سے، یہ افتخار مت کر اے کعبے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری بنیاد میں کربلا کی مٹی نہیں ڈالی جاتی تو تیرے طرف کوئی سجدہ نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کہاں ہوا، کس نے کیا؟ تو روایت میں ہے کہ جس وقت جناب آدم امتحان میں تھے، انبئہم باسمائہم، بیان کریں ان اسماء کو، جناب آدم امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تمام قصے آپ حضرات کو معلوم ہے، انت محمود ھذا محمد، تو محمود ہے یہ محمد ہے، انت اعلی ھذا علی، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، انت فاطر السماوات والارض، تو فاطر السماوات والارض ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، وانت قدیم الاحسان، تو قدیم الاحسان یہ حسین ابن علی علیہ السلام کا نور ہے۔ جناب آدم نے فوراً پوچھا کہ یہ پانچواں نام جیسے لیا، دل بیٹھنے لگا، آنکھیں ڈبڈبانے لگی، آنسو آنے لگے، کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ جناب آدم سے کہا گیا کہ ہاں یہ مومن کی علامت ہے، آخری نبی جب آئیں گے ان کے نواسے کو کربلا کے میدان میں اس انداز سے شہید کر دیا جائے گا جن کے سبب سے اسلام بچے گا۔ تو ایک مرتبہ جناب آدم نے کہا کہ اگر ہماری نسل میں سے وہ انسان لوگ ہوں گے جو یہ حرکت انجام دیں گے، ہم اپنی ولدیت سے ان کو خارج کرتے ہیں۔ یعنی جو یزیدی ہیں، جو دشمن امام حسین ہیں، ان کے باپ نے انکار کر دیا کہ یہ میری اولاد نہیں ہے، تو دشمن اہل بیت کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی باپ، اپنے گارجن کو ذرا اعلان کریں وہ ہے کون، چونکہ آدم نے انکار کر دیا ہے اپنی ولدیت سے، جناب آدم علیہ السلام نے۔ تو ایک مرتبہ جناب آدم نے پوچھ لیا کہ یہ کون ہستی ہیں، ذرا سا ان کے سلسلے میں توضیح دے دی جائے۔
تو بہتر ہوگا. یہ خواہش ہے، یہ گزارش ہے. تو ایک مرتبہ اللہ ذاکر بنا، تمام ملائکہ فرشتے سامعین بنے، اور جناب آدم بھی سامعین میں سے ہوئے. اور ایک مرتبہ مصائب کربلا بیان کیا گیا، سب نے گریہ کیا. تو سب سے پہلی مجلس امام حسین کی عرش پر ہوئی، جس کا ذاکر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا، اور سامعین ہمارے فرشتے اور ملائکہ اور جناب آدم ہوئے. جناب نوح کی کشتی جب ڈوبنے لگی تھی تو آواز دی جناب نوح نے، پروردگار عالم میری کشتی ڈوب رہی ہے. تو نے کہا تھا جو کشتی میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. تو آواز آئی، اے نوح، اس وقت جہاں سے آپ گزر رہے ہیں یہ کربلا کی سرزمین ہے. اگر آپ نے مجلس ذکر، مصائب، رونا گریہ کیا تو آپ بچ سکتے ہیں. تو جناب نوح نے گریہ کیا، مصائب پڑھا، اور اس وقت کی جمعیت صرف 80 آدمی تھے جو کشتی پر تھے، ورنہ سب ڈوب چکے تھے، مر گئے تھے. یعنی پوری جمعیت نے مل کر امام حسین کی، اس کائنات کی ذکر امام حسین کیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کائنات میں ایک عجوبے انداز سے ہوا. کسی قوم کے پاس اس انداز کا سرمایہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نہیں بناتے ایسا کچھ، ان کے پاس نہیں ہے. ایک یہودی نے کہا کہ اگر کاش اگر ہمارے پاس ایک حسین ایسا ہوتا جو مسلمانوں کے پاس ہے تو ہم پوری دنیا کو یہودی بنا دیتے. کرسچن نے بھی یہ بات کہی. کرسچن لوگوں کے پاس کون سا، وہ 25 دسمبر ہے، 1 جنوری ہے، بس اس کے بعد ختم. کون سا پروگرام، کیا خرچہ کرتے ہیں وہ؟ مسلمانوں کے پاس ایک عید میلاد النبی، اس کو چھوڑ کر کیا پھر مناتے ہیں مسلمان؟ جس انداز سے امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ قربانی دیتے ہیں، پیسہ خرچہ کرتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں، دنیا میں اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب نہیں ہے. سب کچھ عجوبہ ہے. جتنا آنسو بہا ہے امام حسین کے لیے کسی کے لیے آنسو نہیں بہا. جس انداز سے ماتم کیا جاتا ہے امام حسین کے، کسی کے لیے اتنا ماتم نہیں کیا گیا، کسی کے لیے اتنا گریہ نہیں کیا گیا، کسی کے لیے اتنا پیسہ نہیں خرچہ کیا گیا جو پیسے خرچ ہو جاتے ہیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پوری دنیا میں. جتنے مذاہب ہیں آپ ذرا دیکھیں. عشق امام حسین ایک الگ ہے کہ جو پروردگار عالم عنایت کرتا ہے، اس کے لیے چاہتا ہے. انشاءاللہ کل سے گفتگو میں ہم آپ کی خدمت میں حدیث بھی بیان کریں گے. بس اتنا سن لیجئے، من ابکا او تبا کا، جو روئے اور رلائے اور رونے جیسے صورت بنائے پروردگار عالم اس کے لیے جنت واجب کو وجبت لہو الجنہ، اس کو وہ جنت واجب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں مصائب کے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خنجر چل رہا تھا امام حسین کے گلے پر تو امام یزید شمر سمجھا کہ امام حسین بد دعا کر رہے ہیں. جب کان قریب لے گیا شمر ملون تو ایک آواز آ رہی تھی، اوف بعہدی اوف بعہدی، اے اللہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا کر دے. کیا وعدہ تھا؟ وعدہ یہ تھا کہ میں اپنی قربانی پیش کروں گا تیرے اسلام کو بچانے کی، تیرے دین کو بچانے کے لیے، تو میرے چاہنے والوں کی بخشش کروا دے گا. اللہ اکبر. جس نے تہ خنجر بھی ہمیں یاد رکھا. اور ایک مرتبہ جب امام سید سجاد جانے لگے تو کہا کہ امام سید سجاد جب مدینے واپس جانا، میرے شیعوں سے ملاقات کرنا تو ان کو میرا سلام کہنا، اور کہنا شیعتی معین شربتم مع عذب فاذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار عالم آل محمد کے صدقے سے ہمارے اس مختصر عبادت قبول فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، جس وقت ان کا ظہور ہو ہمیں آوان و انصار میں شمار فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم.